جو سنتے ہیں، پہلا لفظ یہیں سے شروعات کر رہا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ ہیں۔ اعلان۔ اعلان بمبئی اگر نہیں سمجھا، کیونکہ یہ مجمع میرا نہیں ہے، یہ مجمع مرزا محمد اطہر صاحب کا ہے، جنہوں نے آپ کو مجلس سمجھنا بھی سکھایا ہے، صرف پڑھا نہیں ہے۔ تو آپ کے اندر وہ دنیا موجود ہے جس میں مثالیں جتنی یہاں کام کریں گی وہ دوسری جگہ کام نہیں کریں گی۔ لوگ کہیں گے صاحب آپ مثال مت دیجئے، کہیں کہیں لوگ مثالوں کو بہت پسند کرتے ہیں اور کہیں کہیں لوگ مثالوں کو پسند نہیں کرتے، مگر اگر میں مغل مسجد میں پڑھ رہا ہوں تو مثالیں سمجھی جائیں گی۔ تو بس پھر یہ جملہ دہرا رہا ہوں، مجھے پولیٹیکل کانسیپٹ میں سنیے گا اور پولیٹیکل کانسیپٹ میں سمجھیے گا، چونکہ ہر بات ہر جگہ کھل کے نہیں پڑھی جا سکتی، مگر جو مولائی ہے وہ کھل کے سمجھ لیتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ سلمان کہاں بول رہے ہیں، ابو ہریرہ کہاں بول رہا ہے۔ میرے ساتھ رہنا، میں پوری مجلس اسی ایک جملے میں شروع بھی کر رہا ہوں اور ختم بھی کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں علماؤں کے سامنے کبھی کوئی مس کنسیپٹ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارے علماء کو پتہ رہتا ہے کہ بولا جا رہا ہے تو کہاں سے بولا جا رہا ہے۔ تو ایک جملہ ہے اعلان، میرے ساتھ ہیں آپ، اعلان، ساتھ میں رہیے گا۔ اعلان کا مطلب یہ ہے کہ اگر اعلان کر دیا گیا تو پھر کوئی کنفیوژن نہیں پھیلے گا، کنفیوژن نہیں پھیلے گا۔ پھر جملہ دوہراؤں، اعلان اگر کر دیا گیا ہے تو کنفیوژن نہیں پھیلے گا، چونکہ اعلان ہو چکا ہے بھائی، کنفیوژن کیسے پھیل سکتا ہے؟ نہیں، ذرا تھوڑا سا بمبئی کے ادبیات کے نزدیک آ کے کہوں تو وی ٹی پہ اعلان ہو گیا کہ فلاں ٹرین جا چکی ہے، ٹرین کا اعلان ہو گیا کہ ٹرین جا چکی ہے۔ آپ جلدی جلدی اپنی گاڑی سے اترے، بیگ نکالا، دوڑتے ہوئے آگے بڑھے، اعلان آپ کے کانوں سے ٹکرایا، آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ٹرین جا چکی۔ تبھی کچھ قلیوں کا گروپ آ گیا اور اس نے کہا صاحب ہم آپ کو ٹرین پکڑوا دیں گے۔ تو آپ اعلان سنیں گے یا قلیوں کی سنیں گے؟ میں نے تو پوری مجلس اسے ایک جملے میں پڑھ دیا آپ کے سامنے ہے بھئی، آپ اعلان سنیں گے یا قلیوں کی سنیں گے؟ تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ ریلوے منترالے نے جس کو نیوکت کیا ہے اس اعلان کے لیے اس کی بات سنیں گے، ادھر کی ادھر کرنے والوں کو، یہاں کا بیگ وہاں پہنچانے والوں کو نہیں سنیں گے۔ تو یہی مسئلہ تو دین اور اسلام میں ہے کہ لوگوں نے قلیوں کی سنی، نبیوں کی نہیں سنی۔ مسئلہ دیکھیے نا، مسئلہ کیا ہے اسلام میں؟ اسلام میں یہی تو مسئلہ ہے کہ سنی اس کی جا رہی ہے جس کی سنی نہیں جانی چاہیے، اور جس کی سنی جانی چاہیے اس کی سنی نہیں جا رہی ہے۔ بھئی سوال یہ ہے کہ سب سے بڑا اعلان کہاں ہوا؟ چلیے میں آپ کی بمبئی کی مثال دیتا ہوں، میرے جوان میں دیکھ رہا ہوں کافی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کالج میں الیکشن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا؟ الیکشن میں ایک اعلان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس اعلان میں کوئی جیتتا ہے اور کوئی ہارتا ہے۔ اب جسے آپ نے ووٹ دے کے خود جتایا ہو، اس کے جیتنے کے چند مہینے پہلے ہی دوبارہ کوئی اسٹیج پہ آ کے کہے صاحب نیا چنا ہوا میں ہوں، کوئی مانے گا کیا؟ بھئی کوئی مانے گا؟ نہیں مان سکتا۔ کیوں نہیں مان سکتا؟ اس لیے کہ اعلان تو ہو چکا ہے۔ اللہ کی قسم میرے ساتھ رہنا، بھئی اعلان تو ہو چکا ہے۔ بھئی جب اعلان ہو گیا ہے، اسٹیٹ کا پریزیڈنٹ چنا جا چکا ہے، جنرل سیکریٹری چنا جا چکا ہے، یونین کا پریزیڈنٹ چنا جا چکا ہے، جب سب کچھ ہو گیا تو یہ نئے کہاں سے آ کے کھڑے ہو گئے کہ ہم بھی ہیں؟ مگر تاریخ کی وڈمبنا دیکھیے کہ 1.25 لاکھ کے مجمع میں اعلان ہونے کے بعد کوئی اگر عام زبان استعمال کر رہا ہوں، کوئی اگر اپنا نمبر بنا رہا ہے اور یہ کہہ رہا صاحب ہم بھی ہیں، تو آپ یقین جانیے
جو اس کا نام لے اس پہ بھی لعنت، جو اس کے ساتھ کھڑا رہے اس پہ بھی لعنت، جو اس کی بات کرے اس پہ بھی لعنت، جو خاموش رہے اس پہ بھی لعنت۔ درود پڑھے محمد سلامت رہیں۔